السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی عورت کے اندر 5 نشانیاں پائی جائیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ پکی جنتی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 کام کر لے، جس عورت کے اندر یہ 5 باتیں ہوں گی، 5 نشانیاں ہوں گی، تو وہ عورت صرف جنت میں ہی نہیں جائے گی، بلکہ جب قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا تو اس کا اعزاز یہ کیا جائے گا، اس کا اکرام یہ کیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میری بندی، جس دروازے سے تیرا دل چاہے اس دروازے سے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ قیامت کے دن اس کا اعزاز کیا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کے اندر جو 5 نشانیاں ہوں گی تو ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ان کے لیے، جن کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا کام، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ یعنی کہ بہت ساری عورتیں کاموں میں بند کر اور گھر کی تمام باتوں کو لے کر، گھر کے کاموں کو لے کر وہ اتنا زیادہ ان میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں۔ تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ دوسرا کام، رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہو۔ اچھا، یہ روزوں کا رکھنا، عورتوں کے اندر ان کو شوق بھی بہت ہوتا ہے اور روزے رکھنے کی وہ پابند بھی ہوتی ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، دوسرے رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہو۔ تیسرا کام، اگر اللہ نے ان کو اپنا پرسنل مال عطا فرمایا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہو۔ دیکھو، جن عورتوں کو جہیز میں، چاہے وہ سونا چاندی جہیز کا ہو، یعنی کہ لڑکی اپنے مائکے سے جہیز لے کر آئی، اس کے والد نے جو سامان وغیرہ دیا اس میں اگر جہیز شمار ہے، اور اس جہیز میں اگر سونا چاندی ہے، تو اگر وہ اپنے مال کو لے کر، جو اس کا پرسنلی مال ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو پرسنل مال جو اس کا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہو۔ زکوٰۃ کب ادا کرنا ہوگی؟ جب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گی۔ 1 سال پورا جب اس کے مال پہ گزر جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ چوتھا کام، وہ بد کردار نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر بد کرداری نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ رکھتی ہو اور اپنے آپ کو بہت ہی مقید رکھتی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ عورت بد چلن عورت نہ ہو اور اس کا کردار جو نیچر ہو وہ اچھا ہو۔ 5واں کام، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، شوہر کی نافرمانی نہ کرتی ہو۔ شوہر کی فرما برداری سے مراد یہ کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی شوہر کوئی کام بتا رہا ہے تو اس کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا، اور اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات کو مانے۔ بلا وجہ کی کوئی بات بتا رہا ہے، بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، شراب پی کے آتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو شوہر بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اگر وہ بیوی کے اوپر زبردستی کسی قسم کا دباؤ ڈالتا ہے، یا اس کے اوپر سختی برتتا ہے، یا اس سے بدتمیزی کرتا ہے، یا اس کو مارتا پیٹتا ہے، اگر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ ظلم کی اللہ تعالیٰ انسان کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے۔ اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا رشتہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کی بیوی اس سے خوش رہتی ہو اور اس کا کردار اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ باہر تو بھیگی بلی بنے رہیں گے، کسی سے نہ لڑائی، بڑا اچھا اخلاق، بڑا اچھا ملنا جلنا، بڑا اچھا طرح سے رہتے ہیں کہ نہیں، اور گھر کے اندر آتے ہیں تو وہ سارا گھر اڑا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، بیویوں سے لڑنا جھگڑنا، ذرا سی بات میں کمیاں نکالنا۔ تو یہ بیویوں کے اوپر اگر کوئی شخص شوہر ظلم کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، جتنی بھی جائز باتیں ان کو مانے، اور اپنے شوہر کی عزت اور رسپیکٹ کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت یہ 5 کام کر لے گی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان میں روزے رکھتی ہو، اور اللہ نے جو پرسنل مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتی ہو،
اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور بد کردار نہ ہو، جو عورت یہ 5 کام کر لے گی، قیامت کے دن جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میری بندی جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاشرہ ایسا بنائیں، مردوں کو چاہیے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو باتیں بتائیں، جب ان کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے کہ بیویوں کو کوئی بتا ہی نہیں رہا ہوتا ہے، ان کو دین اور اسلام کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں پاکستانی پنسورے لے کر پڑھ رہی ہیں، 16 سورہ پڑھ رہی ہیں، سورہ یاسین کی تلاوتیں کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت، کیونکہ ان کو شوق و ذوق ہے، لیکن یہ باتیں ان کو جلدی کوئی بتاتی نہیں ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ان باتوں کو بتائیں، گھر میں حدیث کو لا کے رکھیں، بیویوں کو حدیث کی کتابیں دیں، ان سے پڑھوائیں، تو انشاءاللہ ایک اسلامی جو ماحول ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور جو یہ خرافات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، تمام عورتوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔